السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماں کے لیے ایک کٹھن دن تھا۔ ماں چند دن پہلے ہی دھوم دھام سے بہو بیاہ کے لائی تھی۔ شادی کے ہنگامے سرد پڑ چکے تھے۔ نئی نویلی دلہا دلہن کی دعوتوں کے سلسلے بھی تھام سے گئے تھے۔ زندگی کافی حد تک اپنی ڈگر پہ واپس آ گئی تھی۔ بیٹے نے چھٹیوں کے بعد دوبارہ اپنا آفس جوائن کر لیا تھا۔ آج اسے شادی کے بعد پہلی تنخواہ ملنی تھی۔ ماں کو وہ دن اچھی طرح یاد تھے جب وہ نئی نویلی دلہن تھی۔ اس کی شادی کو چند دن ہوئے تھے کہ اس کے شوہر کو شادی کے بعد پہلی تنخواہ ملی، تو شوہر نے وہ ساری تنخواہ اپنی ماں کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ ماں نے وہ ساری تنخواہ گھر کے خرچے میں لگا دی۔ اسے محسوس تو ہوا کہ اسے 1 روپیہ بھی نہیں دیا گیا، لیکن وہ خاموش رہی، کیونکہ ایک تو نئی شادی ہوئی تھی، اس کی ضرورت کی ہر چیز اس کے پاس موجود تھی، اور ابھی تو سلامی کے کچھ پیسے بھی اس کے پاس موجود تھے۔ زیادہ رقم تو اس کے شوہر نے اس سے لے کے اپنے ماں کو شادی پہ اٹھایا گیا قرض اتارنے کے لیے دی تھی، مگر پھر بھی ابھی کچھ نہ کچھ روپے موجود تھے۔ موسم بدلا تو اس کو سیزن کے نئے کپڑوں کی ضرورت پڑ گئی۔ اس نے شوہر سے کہا تو اس نے خالی جیب دکھا دی کہ میں تو سب تنخواہ ماں کے ہاتھ پہ رکھتا ہوں، اپنے خرچے کے لیے بھی روز ماں سے پیسے لے کے جاتا ہوں، ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ تم بھی ماں سے پیسے مانگ لو۔ اس کی خودداری نے ساس سے پیسے مانگنا گوارا نہ کیا۔ اگلے ماہ پھر یہی ہوا، ساری تنخواہ ماں کے ہاتھ میں۔ گرمی کی شدت اختیار کر چکی تھی اور اس کے پاس پہننے کو لان کے سوٹ بھی نہیں تھے۔ وہ میکے سے اپنی شادی سے پہلے کے سوٹ اٹھا لائی۔ عید آئی تو ساس نے ایک جوڑا لان کا دلوا کر ایک جوڑا میکے سے آ گیا، اور سیزن گزر گیا۔ بچے ہوئے تب بھی یہی حالات۔ اسے میکے بھیج دیا جاتا، شوہر کوئی خرچہ بھی ہاتھ میں نہ رکھتا۔ وہ بچے کو ملنے والے پیسوں سے تھوڑا تھوڑا کر کے خرچہ کرتی رہتی تھی۔ کچھ عرصے بعد اس کی اپنے شوہر سے خرچے پہ شدید جھڑپ ہوئی۔ آخر کب تک وہ خالی ہاتھ ساس کا منہ دیکھ کے گزارا کرتی؟ اس جھڑپ کے نتیجے میں ساس نے مہینے کے 100 روپے اسے دینے شروع کر دیے، جس میں اس کا اپنا گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ بچے کے لیے اسے ناپ تول کے دودھ ملتا تھا۔ ساس نے بیٹیوں اور بہو کے درمیان کچن کے کام بانٹ دیے تھے۔ وہ اپنے حصے کا کام کرتی اور کمرے میں آ جاتی تھی۔ گھر کے کسی معاملے میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ سارے فیصلے اس کی ساس اور ان کی بیٹیاں کرتی تھیں۔ سسر صبح اٹھ کے مسجد چلے جاتے اور مغرب کے بعد واپس گھر آتے تھے۔ بچے بڑے ہوتے گئے، ان کے خرچے بڑھتے گئے۔ ساس کھینچ کے 100 باتیں سنا کے بچوں کی خرچی کے پیسے دیتی۔ کچھ عرصہ میں اس کے شوہر کے حالات بہت اچھے ہو گئے، تنخواہ کافی زیادہ ہو گئی۔ گھر میں خوشحالی آئی تو شوہر نے چند ہزار روپے بیوی کے ہاتھ پہ بھی رکھنے شروع کر دیے۔ ساتھ ہی ساس نے خرچے سے مکمل ہاتھ کھینچ لیا۔ اب اسے اپنے بچوں کے دودھ تک کے پیسے خود سے دینے پڑتے تھے۔ تھوڑے سے پیسوں سے سر پیر ڈھانپتے زندگی گزر ہی رہی تھی۔ گھر کے معاملات اور کچن میں ابھی بھی اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ نہ اس سے پکاتے ہوئے کچھ پوچھا جاتا، نہ اسے اپنا پکایا ہوا سالن خود نکالنے کی اجازت تھی، نہ وہ ساس کی مرضی کے بغیر اپنے بچوں کو اپنے ہی پیسوں سے کچھ پکا کے دے سکتی تھی۔ ایک بار بچوں کی فرمائش پہ اس نے آلو اپنے پیسوں سے منگوا کے بچوں کو چپس فرائی کر دیے، تو اس کی ساس نے پورا مہینہ آئل کی قیمت بتا کے اس کی ناک میں دم کیے رکھا۔ اس کے بچے پڑھائی میں اچھے تھے۔ جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے اس کی آنکھوں میں خواب سجتے گئے۔ وہ جاگتے میں خواب دیکھتی کہ اس کے بچے پڑھ لکھ کے اچھی نوکریاں کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، اس کے ہاتھ پہ پیسے رکھ رہے ہیں، اور وہ اپنی مرضی سے کھانا پکا رہی ہے، گھر کا خرچہ چلا رہی ہے۔ یہ خواب اس کی جائے پناہ تھے۔ جب اس کا دل اس گھر میں اپنی بے حیثیتی پہ دکھتا تو وہ فوراً خواب اوڑھ لیتی۔ دل ہی دل میں سوچتی، میرا وقت بھی آئے گا، میرے بچے بھی بڑے ہوں گے تو میری حکمرانی ہوگی، وہ دن بھی آئے گا میں ساری تنخواہ لوں گی اور اپنی مرضی سے خرچ کروں گی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو گزر گیا۔ ساس سوئے عدم سدھاری، نندیں اپنی گھر کی ہو گئیں۔ وقار کی جاب لگتے ہی اس نے اس کے لیے لڑکی ڈھونڈنی شروع کر دی تھی۔ جلد ہی اسے ایک لڑکی پسند آ گئی۔ بیٹے کی جاب شروع ہونے کے 1 سال کے اندر
وہ بہو بیاہ کے لے آئی۔ آج اس کی بیٹی کی شادی کے بعد پہلی تنخواہ ملنی تھی۔ اس کے شوہر اپنے والد کی طرح ریٹائرمنٹ کے بعد مسجد کو پیارے ہو چکے تھے۔ اس کو بے چینی تھی، بیٹا اپنی تنخواہ کسے دیتا ہے؟ اسے اپنی ساری محرومیاں یاد آنے لگ گئیں۔ بیٹا گھر آیا، اس نے ساری تنخواہ لا کے اپنی ماں کو دے دی۔ اس نے ذرا ذرا کی نظر اٹھا کے بہو کی طرف دیکھا، وہ کونے میں کھڑی مسکرا کے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے 25 سال پہلے کا دن یاد آیا، تب وہ بھی یوں ہی مسکرائی تھی، مگر آج اس کا دل ڈوب گیا۔ آج اس کے امتحان کا دن تھا۔ ایک طرف ساری عمر کی محرومیاں تھیں، اپنی مرضی سے کھانا تک نہ پکانا اور کھا سکنے کا دکھ تھا۔ گھر کو چلانے میں اپنی خواہشات کو دبانے کے دن اس کو مشکل تھے، تو دوسری طرف کہ اس کی 4 دن کی بہتہ بہو تھی۔ اس کا وقت آ چکا تھا، بہو کو اپنے وقت کے لیے ایک طویل انتظار کرنا تھا۔ اس نے ایک دم فیصلہ کیا، بیٹی کی تنخواہ میں سے اپنے اور اپنے شوہر کی دوائیوں اور ضرورت کے کچھ پیسے الگ کر کے اس نے ساری تنخواہ بہو کے ہاتھ میں رکھ دی کہ آج سے تم اس گھر کا خرچہ چلاؤ گی، میرا مشورہ شامل ہوگا، ہم مل جل کے فیصلے کیا کریں گے، مگر پیسہ تم اپنے ہاتھ میں رکھو گی، گھر کا بجٹ تم خود بناؤ گی، میں تمہاری ہر طرح کی مدد کروں گی۔ اس کا دل اس کو دہائیاں دے رہا تھا، اسے بتا رہا تھا کہ اس اقتدار کے لیے تم نے اپنی زندگی کے 25 سنہرے سال انتظار کیا، اور آج یہی اقتدار تم 25 دن کی بہو کو سونپ دیا۔ تم نے کیا پایا؟ نہ اقتدار تب تمہارا تھا، نہ آج تمہارا، مگر اس کا ضمیر مطمئن تھا۔ اسے معلوم تھا کسی ایک نسل کو تو یہ قربانی دینی ہی ہوگی، پیچھے ہٹنا ہوگا، آنے والے کو راہ دینی ہوگی، پہلے دن سے اپنانا ہوگا۔ اسے احساس ملکیت دیں گے، گھر کا فرض سمجھیں گے تو وہ پھلے پھولے گی، اور وہ خوش تھی۔ اس قربانی کا عزاد اسے ملا، اسے اس قربانی میں کوئی پشیمانی نہیں تھی۔ بہو نے تشکر اور محبت سے اپنی ساس کو دیکھا۔ دونوں ساس بہویں مشاورت اور اخلاص سے گھر کو چلانے لگی۔ جب بہو کو گھر لے کے آئیں تو خدارہ اسے ایڈجسٹ ہونے کا وقت دیں۔ 20 سے 22 سال کی لڑکی سے آپ 50 سال کی عورت کی سمجھداری کی امید مت رکھیں۔ جیسے گھر میں بیٹھی آپ کی بیٹی آپ کو بچی لگتی ہے، بہو کو بھی بچی سمجھ کے اس کی نادانیوں کو نظر انداز کر دیا کریں۔ آج جس لڑکی سے آپ ایک بیوی، بہو، بھابھی کی ساری ذمہ داریاں پوری کرنے کی امید رکھتے ہیں، وہ بھی اپنے والدین کے لیے بچی ہی تھی۔ ساس ماں نہیں بن سکتی تو کیا ہوا، اپنی بہو کی دوست بننے کی کوشش کریں۔ کبھی کبھی اسے بولیں، آجا بیٹا تیرے سر میں مالش کرتی ہوں۔ وہ کام سے فارغ ہو تو اس کا ماتھا پیار سے چوم کر اتنا کہہ دے، میری بیٹی بہت تھک گئی ہوگی نا، کھانا پکانے لگے، تو بہو کو آواز دے کر اپنے پاس بٹھائیں۔ بیٹے کے سامنے بہو کی تعریف کر دیا کریں۔ میں یقین سے کہتا ہوں ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوش ہو کر وہ دل و جان سے آپ کی خدمت کرے گی۔ اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کے گھر کے معاملات میں مشورہ کریں، احساس دلائیں کہ اس کے بنا آپ کا گھر ادھورا ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ کیا عورت کو عورت کی عزت کرنا آتی ہے؟ ہمارے معاشرے میں جتنا عورت کو مظلوم لکھا گیا، مرد کو اتنا ہی ظالم۔ لوگ کہتے ہیں مرد کو عورت کی عزت کرنا نہیں آتی۔ کیا ساس اور بہو کے جھگڑے مرد کرواتا ہے؟ کیا رن مریدی کا لیبل مرد اپنی مرضی سے سلیکٹ کرتا ہے؟ کیا بیوی کو طلاق مرد اپنی خوشی سے دیتا ہے، یا ماں بہن کا ہاتھ نہیں، یا باہر کے کسی عورت کا؟ یہاں بھی لوگ جواز بنا لیتے ہیں، وہ جی مرد ہے، کیوں باتوں میں آیا۔ حد ہے اتنی تنگ نظری اور چھوٹی سوچ سوچنے کی۔ مرد کو دوراہے پہ لا کے اتنا مجبور کر دیتی ہے عورت کے وہ یا تو ماں رکھتا ہے یا پھر بیوی۔ عورت ہی عورت کی اصل دشمن، یہ حقیقت کوئی مانے یا نہ مانے، ہمیشہ مرد برا نہیں ہوتا۔ میں نے مرد برا ہے مرد کا راگ لاپنے والوں کو انہی مردوں کو دھوکہ دیتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ وقت گزاری صرف مرد نہیں کرتا، بہت سی لڑکیوں کو بھی پیار کا چونا لگاتے دیکھا ہے۔ ایک وقت میں 4 گرل فرینڈ صرف مرد نہیں رکھتا۔ اکثر لڑکیوں کو میں نے 10 لڑکوں سے پیار کی پینگیں بڑھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم ذہنی طور پر بیمار لوگ ہیں جو ایک ہی کو ترازو میں تولتے ہیں۔ پاک دامن ہونے کے لیے مرد و عورت کی بالکل بھی
تفریق نہیں کرتے۔ لوگوں کو اپنے اندازوں کی اینک اتار کر دیکھیں۔ خدا را کسی ایک کی وجہ سے سب کو جج کرنا چھوڑ دیں، وہ بھی انسان ہے۔ ایک دل رکھنے والا انسان، ہر مرد وحشی نہیں ہوتا، کچھ محافظ بھی ہوتے ہیں۔ سوچ بدلے گی، معاشرہ سنورے گا۔ معاشرے کو جانوروں نے نہیں بدلنا، ہم انسانوں نے ہی بدلنا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک مجھے آپ اجازت دیں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔